قابل قدر اساتذہ اکرام، محترم حاضرین و ناظرین اور دیگر اہل سباق، بصد خلوص بصد احترام لایا ہوں، بصد خلوص بصد احترام لایا ہوں، قبول کرے میں اپنا سلام لایا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العلی العظیم وصدقنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم کے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو۔ ہو علم تو پھر کیا نہیں امکان تمہارے، ہو علم تو پھر کیا نہیں امکان تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ محترم حضرات، پوچھنا پوچھائی کرنے سے قبل میں بہتر مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ساری کائنات کے مرکز عقیدت، محسن انسانیت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اور پڑھیے باواز من اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، تعلیم بھی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، تعلیم سے شعور حاصل ہوتا ہے، تعلیم سے سمجھ پیدا ہوتی ہے، تعلیم سے سماج میں سدھار آتا ہے، عوام میں بیداری آتی ہے، معاشرہ ترقی کی راہ کی جانب گامزن ہوتا ہے اور قوم آگے بڑھتی ہے، اپنے حقوق کا علم ہوتا ہے، خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے، احساس کمتری میں کمی آتی ہے، تعلیم سے ظلم و ستم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم ہی وہ شمع ہے جو ہماری ذہنت منور و مچلہ کرتی ہے، اور تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح بڑوں کا احترام اور بچوں پر شفقت کی جا سکتی ہے۔ انسان میں ہی کے ذریعے سے محدث و مجدد کہلاتا ہے، انسان میں ہی کے ذریعے سے مفکر و مدبر کہلاتا ہے، انسان میں ہی کے ذریعے سے خطیب و طبیب کہلاتا ہے، انسان میں ہی کے ذریعے سے حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، انسان میں ہی کے ذریعے سے عظمت انبیاء رفعت مرسل کو پہچانتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ محترم حضرات، تعلیم کا اثر صرف ایک فرد پر نہیں بلکہ پورے معاشرے میں بدلاؤ لاتا ہے۔ تعلیم کے ہر دور میں اہمیت رہی ہے، اس لیے میرے پروردگار نے پہلی وحی میں اقرا فرما کر بتا دیا کہ تعلیم سے بڑی کچھ چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے کوئی شاعر کیا خوب فرماتا ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں۔ محترم حضرات، علم اگر علم نافع ہو تو حکمت کو جنم دیتا ہے۔ علم اور حکمت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، حکمت کے بغیر علم نافع نہیں ہوتا، اور جو علم حکمت عطا نہ کرے وہ علم کامل نہیں بلکہ ناقص ہوتا ہے، کیونکہ علم کے تقاضے کو بغیر حکمت کے مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ گویا حکمت جب راہدہ طور پر مذکور ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں پہلے سے ہی علم کا کمال موجود ہے، کمال علم سے حکمت وجود میں آتی ہے۔ اس کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اسے عقل مندی عطا کرتا ہے۔ علم نافع انسان کو حکمت عطا کرتی ہے، حکمت انسان کو ہدایت کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ حکمت کے ثمرات بیان کرتے ہوئے بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، اور جسے حکمت و عقل مندی عطا کی گئی انہیں بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی، اور صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل مند اور دانش مند ہیں۔ برادر نے ملت اسلام، اگر ان کے باوجود انسان خیر و شر میں امتیاز نہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا نہ کر سکے، فکر آخرت میسر نہ آئے تو سمجھے وہ علم حکمت فضول ہے۔ تذکیر جہاں انسان کو معرفت الہی اور بندگی کا احساس دلاتی ہے، وہیں پر اللہ اور بندے کے درمیان روحانی تعلقات کو بھی اشکارا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و حکمت کے باب میں ایک پیمانہ واضح فرما دیا کہ کتابوں کو پڑھنے اور اساتذہ کے سامنے بیٹھنے سے انسان عالم نہیں کہلاتا، بلکہ ہر چیز کو سلیقے سے سیکھنے کے بعد اپنے علم سے عمل کرنے والے کو عالم کہتے ہیں۔ جو اپنی صلاحیتوں سے خدمت عقل کا انجام دیتا ہے اسے عالم کہتے ہیں۔ جو اپنے معاشرے کی فلاح و بہبودی کے لیے جی توڑ محنت کرتا ہے اسے عالم کہتے ہیں۔ ایک عالم کے مقصد کو اقبال اپنی نظر میں کچھ یوں سمجھتا ہے، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کے شمس سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اتنا کہہ کر میں اپنی چھوٹی سی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اگر زندگی دے تو ساتھ پھروں کی ملاقات ہو۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔